السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں بہت عظیم نشانات ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اولی الالباب، جو صاحب عقل لوگ ہیں۔ اس آیت کی مختلف رنگ میں قرآن کریم میں تکرار ہے، زمانے کا عدلنا بدلنا اور حالات کا، لیکن یہ آیت الگ اس موقع پر جو نازل ہوئی ہے اس کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو میں بیان کر رہا تھا کل، کہ وقت بدلنے کی ایک عظیم پیشگوئی ہے۔ اور اس ضمن میں جو بخاری کی، غالباً بخاری کی حدیث ہے، بتاتا ہوں میں، نہیں بخاری کی نہیں ہے، مگر اس مضمون سے تعلق روح المعانی میں ایک حدیث درج ہے جو اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ اس کا اس موقع پر نزول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم خوشخبری کے طور پر لیا ہے، اور اتنی عظیم خوشخبری کہ اس کا شکریہ ادا کرنے میں ساری رات گزاری ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اس کی طرف میں ابھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آج بھی انشاءاللہ ایک آیت کے درس کے بعد پھر وہ مضمون شروع ہو جائے گا جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ فرعون مصر کے متعلق، موسیٰ کے واقعے کے متعلق۔ آخر بیٹھے بیٹھے مجھے کیا خیال آیا کہ یہ تحقیق کی جائے کہ آیا واقعتاً ڈوب کے مر گئے تھے یا ڈوبنے کے باوجود زندہ رہنے کا امکان موجود ہے، ضرورت کیا پڑی تھی، اور پھر اس تحقیق کے نتیجے میں پھر کیا کیا باتیں سامنے آئیں اور ضرورت مزید واضح ہوتی چلی گئی۔ یہ تمام پس منظر میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ وہ لوگ جو ایک آدھ کتاب پڑھ کے ایک آدھ حوالہ دیکھ کر تو اسی کو تحقیق قرار دے کے پھر چٹھیاں لکھتے ہیں، آپ نے تو یہ کہا ہے، فلاں جگہ تو یہ لکھا ہے۔ تمام اختلافی مسائل اس سلسلے میں جتنے مختلف محققین نے طے کرنے کی کوشش کی ہے، ان سب پر تفصیلی نظر ڈالنے کے بعد پھر ایک نتیجہ نکالا گیا، اور اس نتیجے کو بھی آخری اور حتمی ابھی قرار نہیں دیا گیا۔ اس سلسلے میں یہ اعلان تھا کہ جماعت میں تحقیق مزید کر رہا ہوں، اور جماعت کو بھی تاکید ہے کہ اس مضمون پہ تحقیق کریں۔ جب یہ ذکر آئے گا تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں یہ ضرورت ہے، اور یہ خدمت قرآن کے لیے اس دور میں ایک بہت اہم تحقیقی مضمون ہے جس پر لازماً ہمیں نہ صرف آج کام کرنا ہے، بلکہ میری نیت یہ ہے کہ وقف 9 بچوں میں سے جو یورپ میں اور امریکہ میں رہنے والے ہیں، ان میں سے ایک ذہین طبقے کو ایجپٹولوجسٹ بنایا جائے، اور وہ تمام ان کے ہائیروگلفکس جو پڑھنے کا علم ہے وہ ان کو سکھایا جائے، وہ عصر نو ساری تحقیقات کریں۔ بظاہر تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو استنباط میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی وہ وزن نہیں تھی، اس میں بہت گہری قرآن کریم کی تائید شامل ہے، لیکن تحقیق کے معاملے میں صرف ایک پہلو سے نہیں ہوا کرتی، دنیا کے ہر پہلو سے تحقیق ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں انشاءاللہ جب بات ہوگی تو آپ سب پر بات واضح ہو جائے گی، اس کی ضرورت واضح ہو جائے گی، پھر یہ خط و کتابت کے سلسلے امید ہے کچھ عرصے کے لیے بند ہو جائیں گے، یعنی بے وجہ خط و کتابت کے پھر وہی لکھیں گے جو ٹھوس علم پائیں گے، وہی نہیں کہ اتقان میں کچھ پڑھ لیا کہ اوہ اتقان میں تو یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے فلاں بات کر دی۔ یہ جو آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کا اس سے پہلی آیت پڑھیں نا، پہلی آیت نکالیں،
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس سے گہرا تعلق ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کو کامل اور آخری اقتدار حاصل ہے ہر اس چیز پر جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ اس کے مان بعد یہ فرمانا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یہ ہے وہ خوشخبری جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اور سب نے مر جانا ہے، ایک قسم کی مسلمانوں کے اوپر اداسی کی لہر بھی چھا سکتی ہے۔ یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا اتنا لمبا انتظار ہوگا آخری فتح کے اعلان میں، سب یہیں مر کھپ جائیں گے اور پھر آخر پہ جا کر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، تو اس دنیا میں ان لوگوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے جن کے سامنے فتح و نصرت کے عظیم وعدے پیش کیے گئے اور بتایا گیا کہ لازماً اسلام فتح مند ہوگا۔ تو وہ مضمون جو ہے اس کو اس مضمون سے نتھار کر الگ کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے آخری فیصلے قیامت ہی کے دن ہوں گے، اور آخری فیصلے میں دو باتیں تھیں جو بیان فرمائی گئیں۔ ایک ہے جزا کا آخری فیصلہ، یتوفونا کے مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ضرور اجر ملتا ہے، یہ مطلب تو نہیں کہ اس دنیا میں اجر ہی نہیں ملتا، مگر جو آخرت میں ملے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا، اتنا بھرپور ہوگا کہ اس کے مقابل پر گویا یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے یہ کہنا کہ قیامت کے دن تمہیں اجور دیے جائیں گے، یہ نسبتی لحاظ سے بھی ہے اور آخری مضمون کی انتہا کے بیان کے لحاظ سے بھی ہے۔ نسبتی لحاظ سے اس طرح کہ یہاں تو بھی دیا جائے گا، یہ تمہیں دیا جاتا ہے، روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے۔ آج ایک چھوٹی سی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل کے نزول کا موجب بن گئی، اور اسی دنیا میں دیکھتے دیکھتے چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا توکل اچانک اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچ لاتا ہے، اور یہ اس کثرت سے جماعت میں مشاہدہ ہے کہ پوری عالمگیر جماعت اس کی گواہ ہے۔ تو اس کے باوجود یہ کہنا کہ تمہیں قیامت کے دن اجر دیے جائیں گے صاحب بتاتا ہے کہ یہاں جو اجر دیے جاتے ہیں وہ تو ایک نمونہ سا ہے، چھوٹا سا۔ اصل اجور جو ہیں، جو بھرپور اجور، وہ قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ اسی تعلق میں سزا کی بات ہے۔ وہ لوگ جن کے متعلق وعدہ تھا کہ قیامت کے دن ان کو سزا دی جائے گی اور قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں، محض متاع عارضی چیزیں تھیں ان کے پاس، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، ان کے متعلق بھی یہ بیان ہے کہ اس دنیا میں بھی فیصلے ہونے والے ہیں۔ یہ خیال نہ کر لینا کہ قیامت کے دن ہی ان کے اوپر تقدیر، ان کی بد تقدیر ظاہر ہوگی، اور تمہاری تقدیر خیر کا فیصلہ بھی آخری قیامت کے دن ہوگا۔ فرمایا اس دنیا میں ضرور ہوگا، اور جب ہوگا تو پھر تم دیکھ لو گے کہ کتنی عظیم فتح تھی، مگر اس کے باوجود یہ نہ سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہے جو تمہارے لیے ہے۔ یہ مضمون ہے۔ اس کے تعلق میں پہلی آیت جو میں نے بیان کی تھی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، قدرت کا کوئی نمونہ خدا دکھائے گا۔ وہ نمونہ ایسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ صرف اولو الالباب اس کو صحیح سمجھ سکتے تھے، اور اولو الالباب کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس آپ نے اس مضمون کو فوراً سمجھ لیا کہ یہ جو اچانک اس کے بعد یہ بات بیان ہو رہی ہے، اس میں کوئی بہت بڑی پیشگوئی ہے، جس میں زمانے تبدیل کیے جائیں گے، راتوں میں سے دن نکالے جائیں گے، اور آج جو قومیں اقتدار پر قابض ہیں یا کل کچھ عرصے تک قابض رہیں گی، کیونکہ کل کو بھی ان کے تانے دینے کا ذکر ملتا تھا، کل بھی اظہار ثانی کا ذکر ملتا ہے، تو وہ سب صفیں لپیٹ دی جائیں گی، اور بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان مالکیت کے ساتھ اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ان کے رب کا ہے وہ ان کا بھی بنا دیا جائے گا۔ یہ پیغام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے ایک شکر کی رات گزاری ہے۔ وہ روایت یہ ہے، حضرت عطا سے روایت ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی انتہائی دلکش بات بتائیں، ایسی کہ اس سے زیادہ آپ کے دل پر اس کا اثر نہ ہوا ہو۔ حضور کی کون سی ادا ہے جو دل ربا نہ تھی؟ یہ جواب ہے۔ لیکن ایک شب حضور میرے پاس تشریف لائے، یہ وہ خاص رات ہے، فرمانے لگے مجھے اجازت دو۔ اب یہ حسن سلوک دیکھیں، بیویوں سے کس طرح سلوک تھا۔ اجازت دو کہ آج رات میں اپنے رب کی عبادت کروں، مراد ہے ساری رات عبادت میں گزاروں۔ اب کھڑے ہوئے، وضو کیا، نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے دوران آپ اتنا روئے کہ سینہ آنسو سے تر ہو گیا۔ رکوع کیا، خشیت طاری ہوئی، سجدہ کیا، گریہ وزاری کی، سر مبارک اٹھایا، آنسو روا تھے۔ رات بھر یہی کیفیت رہی۔ یہ سب سے دل نشین ادا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی کس شان کا تھا۔ کوئی عورت کہے تو بڑا تکلیف پہنچی رات تو مجھے، میرے میاں نے تو رو رو کے برا حال کر دیا۔ آج کل یہی ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اس سے زیادہ روح پرور نظارہ میں نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا۔ کہتی ہیں رات بھر یہی کہ آخر بلال نے آ کر اطلاع دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تب میں نے عرض کیا کہ کون سی چیز آپ کو اس قدر الحاح پر مجبور کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ روایت بخاری میں یا دوسری جگہوں میں یہاں تک آ کے کھڑی ہو جاتی ہے یا اس سے ملتے جلتے مضامین ملتے ہیں، لیکن یہاں سے یہ جو روایت چنی گئی ہے روح المعانی سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں یہ تعلق اس آیت کریمہ سے باندھ رہی ہے۔ ایسا کیوں نہ کروں مجھ پر اس شب یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اب اگر اس کو یہ اور جگہ بھی موجود ہے قرآن کریم میں، سوال یہ ہے کہ یہ تو روزمرہ کی زندگی کا ایک معاملہ ہے، دن رات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر اسی طرح سطحی طور پر اس مضمون کو لیا جاتا تو عبد شکور کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اور اس آیت کے نزول پر ساری رات اس حالت میں گزارنا، یہ کوئی مطلب سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ بس وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ سے اسلام کی آئندہ عظیم فتح کی خوشخبری پالی اور اولو الالباب میں سے اولو الالباب کے سردار ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ ورنہ اس طرح اچانک اس آیت کے بیچ میں شامل ہونے سے اتنا لمبا مضمون شکر کا کسی عام انسان پر ظاہر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب بھی لوگ پڑھتے ہیں، مفسرین کو دیکھ لیں آپ، گزر جاتے ہیں، وہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنا عظیم پیغام ہے، اور جو سمجھے ہیں وہ اس حدیث کے حوالے سے سمجھے ہیں، عام آدمی کا دماغ نہیں جاتا۔ تو اولو الالباب ہونا ایک عام مضمون، عقل کا مضمون نہیں ہے، بلکہ ایسا مضمون ہے جس کا گہرا تقویٰ سے تعلق ہے۔ تقویٰ سے جو روشنی ملتی ہے اسی کو اسی روشنی، ویسی اس روشنی کے حاملین کو، وہ روشنی جن کے سینوں میں بستی ہے، ان کو قرآن کریم اولو الالباب میں کہہ رہا ہوں۔ آیت میں اولی الالباب ہے اس لیے ہے کہ یہاں یہ مجرور ہے، تو جب عام بات کرتے ہیں تو مجرور کہنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ یہاں میں غلط تلاوت کر گیا ہوں، یہ بالکل نادانی ہے۔ جب حوالہ دیا جاتا ہے تو اس کو رفع حالت میں حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن جب آیت تلاوت کی جاتی ہے تو جہاں مجرور ہے وہاں مجرور ہی پڑا جائے گا۔ تو یہ اولو الالباب لوگ جو صاحب عقل تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے سردار تھے، اولین کے بھی اور آخرین کے بھی۔ اور آپ کا اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ غیر معمولی احسان کا ذکر ہے، یہ اس روایت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔
کے علاوہ علامہ سیوطی اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قریش یہود کے پاس آئے، پوچھا حضرت موسیٰ کون سے نشانات لے کر آئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا عصا اور ید بیضاء۔ پھر وہ عیسائیوں کے پاس آئے اور پوچھا حضرت عیسیٰ کے نشانات کیا تھے؟ انہوں نے کہا وہ اندھے اور مبروس کو ٹھیک کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ آپ نے اپنے رب سے دعا کی تو یہ آیت اتری ان فی خلق السماوات والارض۔ اب سوچیں کس طرح روایات اوٹ پٹانگ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور اللہ ان مفسرین کو جزا تو دے کیونکہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، بہت کچھ اکٹھا کیا ہے، مگر بخش بھی دے کہ اس میں ایسی چیزیں بھی اکٹھی کر دیں جنہوں نے قرآن کے مطالب کو واضح کرنے کی بجائے ان پر پردے ڈال دیے۔ اس لیے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ان کا عزت اور احترام ہمارا فرض ہے۔ بہت خدمتیں کی ہیں، مگر ان کی ہر روایت کو من و عن قبول کرنا درست نہیں۔ وہ روایت جو قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے مطابق ہے وہ تھی جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے۔ اس کے مقابل پر اس قسم کی کہانیوں کو جگہ دے دینا کہ شان نزول تھی، کوئی قریش پھر رہے تھے پوچھتے پوچھتے، پہلے اس کے پاس گئے پھر اس کے، یہ سارے فرضی باتیں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہانی کسی شخص کی دماغ کی تخلیق ہے، لیکن اولو الالباب والے دماغ کی تخلیق نہیں۔ اگر وہ اولو الالباب میں سے ہوتا تو ایسی کہانی نہ بناتا۔ المفردات کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ آیت کے متعلق ایک تو بحث ہے، آیت ہوتی کیا ہے؟ آیت سے مراد وہ کہتے ہیں دراصل ایک ایسا نشان ہے جو دور سے دکھائی دے، اور کسی جگہ بھی کوئی نشان منزل کا پتہ دینے کے لیے یا اور پیغام دینے کے لیے جب باندھا جاتا ہے یا تعمیر کیا جاتا ہے تو اسے آیت کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آیت چونکہ منزل کا نشان ہے اور منزل کا پتہ دیتی ہے، اس لیے اولو الالباب کے ضمن میں آیات کا ذکر فرمایا کہ کائنات پر، اس کی تخلیق پر اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے پر جو لوگ بھی غور کریں گے ان کی توجہ ان مقامات پر نہیں ٹھہرے گی کیونکہ وہ صرف نشانات ہیں، بلکہ خالق کی طرف، خلق سے خالق کی طرف لوٹے گی، اور یہ مختلف رستوں سے عقل والے لوگ نشان دیکھ دیکھ کر خالق تک پہنچنے کا رستہ پا لیتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے جو حضرت امام راغب نے بیان فرمایا ہے۔ پھر لکھتے ہیں ان فی ذالک لآیات للمؤمنین میں آیات سے عقل سے سمجھی ہوئی علامات مراد ہیں جو لوگوں کے علم و سمجھ کے درجوں کے تفاوت کی وجہ سے مختلف ہیں۔ کہتے ہیں یہی آیات جو ہیں یہ درجہ بدرجہ بدل جاتی ہیں، کیونکہ اس آیت میں آیات للمومنین میں جو فرمایا گیا ہے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی ایک ہی نشان کو مختلف رنگ میں بھی دیکھتا ہے، مختلف رنگ میں اس کو سمجھتا ہے۔ اس لیے یہاں لفظ آیات جمع جو ہے وہ صرف آیات کے مختلف نوع ہونے کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کو کیسے سمجھا گیا ہے اس پہلو سے جو دیکھنے والا ہے اس کے نقطہ نگاہ سے ایک ہی آیت ایک میں اور ہے، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری، اور درجہ بدرجہ اولو الالباب جو ہیں وہ ایک ہی نشان کو دیکھ کر مختلف نتائج اخذ کرتے ہیں، اور ایک دیکھنے والا ہے جو اس آیت کا سب سے زیادہ شاندار معنی سمجھتا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں کئی آیات بن جاتی ہیں دیکھنے والے کے نقطہ نگاہ سے، کس زاویے سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت امام راغب یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم،
وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اس مضمون کے لحاظ سے یہ حضرت امام راغب روشنی ڈال رہے ہیں کہ جو یہ نتیجہ نکال رہے ہیں اس کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ آیات بینات مومنوں کے سینے میں ہیں، انہوں نے نشانات کو جس طرح دیکھا ہے ان کے سینے کھل گئے اور روشن ہو گئے، اور ان کو تو کھلے کھلے قرآن کریم کی تائید میں معجزات ہی دکھائی دے رہے ہیں ہر طرف، بس ان کے سینوں میں تو آیات بسی ہوئی ہیں، لیکن اگر اندھا دیکھے گا اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا تو اس کا اپنا قصور ہے، اس میں قرآن کریم کے اعجاز کی کسی کمی کا کوئی ثبوت نہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ایک گروہ ہے جو انہی آیات سے جنہوں نے مومنوں کے سینے روشن کر دیے ہیں، انہی آیات کو بہانہ بنا کر جھگڑتے ہیں اور جدال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو آیت پوری نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ جو لفظ آیت ہے تو بہت کثرت سے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اس کے سارے نمونے پڑھنے کا تو وقت نہیں، لیکن چند مثالیں تاکہ آیت مختلف مواقع پر مختلف مضامین پر مشتمل جہاں جہاں نازل ہوا ہے لفظ آیت وہ کیا ہیں۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ان لوگوں کے لیے جو موت سے زندگی کا ثبوت چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک نشان ہے، ارض المیتہ، مری ہوئی جو خاک ہے، وہ سرزمین جو مر چکی ہو، جس سے کچھ نہ رہا ہو، اسی سے اللہ تعالیٰ پھر تراوت نکالتا ہے، تر و تازگی اس میں پیدا ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، ہر قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے موت کا زندگی میں تبدیل ہونا۔ یہ مضمون ایک خاص قسم کی آیت سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ آیات نہیں ہیں جو ہم عموماً جن کا ذکر پڑھتے ہیں۔ یہاں آیت سے مراد یہ ہے کہ گہرے نشانات ایسے موجود ہیں جن کے ذریعے تم انسان کا دوبارہ جی اٹھنا سمجھ سکو گے۔ زمین جب مر جاتی ہے تو اس میں بیج موجود رہتے ہیں، بغیر بیج کے، بغیر کسی بنیاد کے پانی سے کچھ بھی نہیں اگ سکتا۔ جب پانی نازل ہوتا ہے تو جس زمین کو تم مرا ہوا دیکھتے ہو اس میں مخفی حیات کی طاقتیں ہیں جو بیج کی صورت میں بکھری ہوئی ہیں، اور تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی نظر نہیں آتا، تمہاری نظر سے غائب ہیں۔ مگر جب اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ زمین کو زندہ کرے تو اس مردہ زمین سے تم اچانک سبزہ اور روئیدگی کو اگتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے اور بلند ہوتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ مضمون سورہ یاسین میں مردے کے زندہ ہونے کا مضمون ہے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن روحیں جب پیدا ہوں گی تو عدم سے نہیں ہوں گی، بلکہ یہیں کی روحیں بیج کے طور پر بظاہر مری ہوئی دکھائی دیں گی، لیکن ان میں جی اٹھنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ان پر کام فرمائے گی، اور جب وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گی پھر وہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک جیسے برسات میں ہر طرف روئیدگی ہو جاتی ہے، سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، اس طرح وہ روحیں از نو زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوں گی۔ یہ وہ ایک آیت کا مضمون ہے جو سورہ یاسین کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے دن اور رات کو دو الگ الگ آیتیں بنایا ہے۔ بعض ایک جگہ فرمایا ہے کہ دن اور رات کے عدلنے بدلنے، اور اس میں سب کو اکٹھا بیان فرما دیا ہے۔ وہ آیت اکثر جو ہم یہاں تلاوت ہوتی ہے، مگر یہاں دو الگ الگ آیتوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہاں مراد ہے اس میں حکمتیں ہیں، رات اپنی حکمتیں لے کے آتی ہے اور دن اپنی حکمتیں لے کے آتا ہے، اور اس پہلو سے اس کی تشریح قرآن کریم میں دوسری آیات میں ملتی ہے جہاں رات کی حکمتیں الگ بیان فرمائی گئی ہیں اور دن کی حکمتیں الگ بیان فرمائی گئی ہیں۔ رات کے خطرات الگ بیان فرمائے گئے ہیں اور دن کے خطرات الگ بیان فرمائے گئے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق میں
خلاصتاً یہ سارا مضمون آ گیا ہے۔ فلق جو ہے وہ دن کا نمائندہ ہے۔ جب ایک چیز پھٹتی ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے، زندگی کی نئی شکل ظاہر ہوتی ہے، اور رات کا مضمون اذا وقب کے سے تعلق رکھتا ہے، تو ان دونوں کے فوائد، ان دونوں کے خطرات کا خلاصہ سورہ فلق میں موجود ہے، مگر قرآن کریم کی مختلف آیات میں وہ پھیلا پڑا ہے۔ بس یہاں آیتین سے مراد یہ ہے کہ ان کے اپنے فوائد بھی ہیں، ان کے اپنے مضرات بھی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ ان پر غور کرو، فوائد سے استفادہ کرو اور نقصانوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو آیت وہاں نشان ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ ہر جگہ جس طرح سڑکوں پر نشان لگ جایا کرتے ہیں، اس طرح خدا تعالیٰ نے سوچ کی ہر سڑک پر ایک بورڈ آویزاں کر دیا ہے۔ وہ بورڈ رات کے بورڈ الگ ہیں، دن کے بورڈ الگ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں یہ رات کے وقت کے خطرات ہیں، دن کے وقت کے خطرات ہیں، یہ سڑک اعلیٰ منازل کی طرف لے جائے گی، یہ تنزل کی طرف لے جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اونچی جگہ کا جو ذکر آیا تھا آیت میں، اس ضمن میں ہے اتبنون بکل رین آیتن تابتون، الشعراء 129، کہ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشان بنا دیتے ہو؟ یہاں نشان سے مراد اللہ تعالیٰ کا نشان نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی مخالف قوتوں کا اپنی عظمت کی دلیل دکھانا، یہ وہ نشان ہے جس کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے۔ بلندیاں تو اللہ نے پیدا فرمائی ہوئی ہیں، وہاں تو نے اپنے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں، حالانکہ بلندی تو خدا کی طرف لے جانی چاہیے بلندی کو تو، اور تم نے ہر جگہ نشان ڈال دیے کہ ہم بڑے عظیم تھے۔ اور پرانی قوموں کی جو پرانی بستیاں دوبارہ دریافت ہوئی ہیں، کھدائیاں ہوئی ہیں، اور ان علاقوں کے سروے ہوا ہے جیوگرافیکلی یا آرکیولوجیکل، ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر بلندی پر ایک عظمت کا نشان بنایا گیا تھا۔ آپ رائن ویلی کا سفر کریں تو دونوں طرف آپ کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر قلعے دکھائی دیں گے، اور مختلف بادشاہوں نے مختلف وقتوں میں وہ قلعے بنائے تھے، لیکن سب پہاڑوں کی چوٹیاں پسند کرتے تھے، وہ اپنی عظمت کا نشان بتاتے تھے، لیکن آیات دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نشان کی خاطر ہیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ لَيَقُولُنَّ، یہ الشعراء 129 کی آیت تھی پہلی۔ اب سورہ الروم 59 کی آیت ہے، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، لیکن اگر تو ان کے پاس کوئی نشان لے کر آئے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ کہیں گے تم تو محض ابطال پیدا کرنے والے لوگ ہو، جھوٹ قائم کرنے والے، جھوٹ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہو۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اس میں عمومی آیات کا مضمون ہر وہ آیت جو خدا کی طرف لے کے جاتی ہے وہ بھی شامل ہے، اور اعجاز بھی شامل ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، اس کے متعلق میں پہلے بھی اپنے کسی خطبے میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ میرے نزدیک یہاں کسی قرآن کی آیت کی منسوخی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک جاری دستور ہے جو شریعتوں کے نزول اور ان کی تبدیلی پر روشنی ڈالتا ہے۔ فرماتا ہے ہم جب بھی کبھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، ایک شریعت میں حکم دیا ہے اور پھر وہ منسوخ کر دیا گیا، آئندہ شریعت میں نہیں ملتا، تو اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ بہتر لے کر آتے ہیں، ناتے میں خیر منہا۔ کبھی بھی بے وجہ کسی قانون کو منسوخ نہیں فرمایا گیا جب تک اس سے بہتر نہ آئے، تو یہ مذہبی ارتقاء کی طرف اشارہ کرنے والی آیت ہے۔ دوسرا ہے بعض اوقات نئی شریعت تو نہیں آتی اور پھر از سر نو بعض آیات کا نزول ہوتا ہے، وہ بھول چوک کے ازالے کی خاطر ہے۔ دو باتیں بیان، وہاں ننسخ من آیت اور ننسہا،
ننسیہا سے مراد ہے بھولنے دیتے ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں چلو بھول جاؤ، بخیر منہا اور مثلہا، اسی ترتیب سے آ رہا ہے۔ اگر شریعت پرانے وقتوں کے تقاضے پورے کر کے اپنی عمر کو پہنچ چکی ہو تو اس کے وہی حصے صرف جاری رکھے جاتے ہیں جو آئندہ منتقل ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ حصے جو ماضی کا حصہ بن گئے ان کو جب خدا مٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی نعمت کو واپس نہیں لیا کرتا بے وجہ، اور خدا کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی نعمت دے کر اسے واپس لے لے۔ تو اس کا ازالہ یوں فرماتا ہے کہ بری چیز لے کر نسبتاً کمزور چیز لے کے اچھی دے دیتا ہے۔ تو تحفہ دے کر واپس لینا تو ٹھیک نہیں، لیکن کسی کو آپ بوٹ تحفہ دیں، بوٹ پھٹ چکے ہوں تو وہ کہیں گے اچھا یہ واپس کر دو مجھے، یہ نئے بوٹوں کا تحفہ ہے۔ تو یہ یعنی جو کرام لوگ ہیں عزت والے ان کی نشانی ہے، نہ کہ کمینوں کی کہ جو تحفہ دے کر واپس لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شریعت سے ہمارا یہی دستور چلا آیا ہے۔ جن قوموں نے بعض باتوں کو بھلا دیا یا ہم نے خود بھولنے دیا ان کے مطالب کو تو ہم نے دوبارہ اسی طرح بحال کر کے واضح کر دیا، اور جن سے ہم نے کوئی پرانا کلام واپس لے لیا تو لازماً اس کے بدلے اچھی چیز دی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پہلو منسوخ ہوا ہو اور اس سے اچھا ان کو عطا نہ کیا گیا ہو۔ یہ ننسیہا والا مضمون ہے، یہ غیر شرعی انبیاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بار بار بعض دفعہ بعض پرانی باتوں کو جن کے معنی بھول جاتے ہیں ان کو یاد دلانے کی خاطر وہی دوبارہ نازل ہوتی ہے جو شریعت میں پہلے ہو چکی ہے۔ امت محمدیہ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ مختلف اولیاء اللہ اور محدثین وغیرہ کو کلام الہی میں دوبارہ مخاطب فرمایا گیا، مگر اس لیے نہیں کہ یہ کوئی نئی شریعت ان پر نازل ہوئی ہے، وہ تو قرآن ہی ہے جو دوبارہ ان پر نازل فرمایا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے معنی پر توجہ کی اب ضرورت ہے۔ اس زمانے کے لوگ ان معنی کو بھلا رہے ہیں، یہ بدیاں پیدا ہو رہی ہیں جن کو دور کرنے کے لیے یہ آیت ایک نشان ہے، ایک رہنما ہدایت کا منبع ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھا کر ان امور میں جد و جہد شروع کرو۔ یہ جو تکرار وحی ہے یہ ننسیہا سے تعلق رکھتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں کثرت کے سے جو قرآنی آیات کا نزول ہے وہ بین ہی ان معنوں میں ہے۔ اس لیے یہ کہنا جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک شوشہ بھی شریعت کا تبدیل کرنے کے لیے نہ آیا نہ مجاز ہوں، بلکہ اس کو ان باتوں کو بحال کرنے کے لیے جن کو تم غلط سمجھ بیٹھے تھے، بھلا بیٹھے تھے، اس غرض سے مبعوث کیا گیا ہوں۔ بس دیکھ لیں وہ تمام امور جن کا قرآن کریم میں ایک دائمی تعلیم کے طور پر ذکر ہے، بغیر تبدیلی کے اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام کیے جاتے ہیں، بتانے کے لیے کہ اس زمانے میں ان امور تربیتی، روحانی اور علمی امور پر اثر نو توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر آیات بینات، آیات محکمات وغیرہ یہ مختلف معنی میں آیات آتی ہیں، مگر آج میں نے کافی اور باتیں بھی کرنی ہیں، اس لیے اس کو سر دست مختصر کر دیتے ہیں۔ وہ بخاری والی روایت بھی اس میں درج ہے جو میں نے کہا تھا نا، خلق السماوات والی، اس میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک رات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اس طرح آپ نے زمین و آسمان کو دیکھا
اور اس آیت کی بڑے الہا کے ساتھ تلاوت فرمائی۔ وہ روایت یہ ہے کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر گزاری، حضور کچھ دیر تو اپنے اہل کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے، پھر آپ لیٹ گئے۔ جب رات کا تیسرا اور آخری پہر ہوا تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس روایت کا اس آیت سے تعلق نہیں جو میں نے بتایا تھا نا، آیت تو وہی ہے لیکن یعنی مضمون اسی آیت کا، مگر اس موقع پر اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے۔ تو آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پھر کھڑے ہوئے وضو کیا، مسواک فرمائی، 11 رکعتیں ادا کیں، پھر حضرت بلال نے اذان دی۔ بس یہ بخاری کی روایت اور مضمون سے اور بات بیان ہوئی ہے، اگرچہ وہی آیت وہی ہے جس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ بخاری کی روایات میں غالباً اس کا بھی ایک ذکر موجود ہے، میں دیکھتا ہوں۔ باقی مختلف روایات ہیں، اسی آیت کی مختلف گواہیاں ہیں۔ ایک سے زائد صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کی تلاوت کے ساتھ آسمان کے ستاروں اور کائنات میں رات کے وقت جو مناظر تھے وہ دیکھتے ہوئے اور وجد کی حالت میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ باقی باتیں تو ہیں، میرا خیال ہے وہ ایسے نکات نہیں ہیں، ان کا ذکر کیا جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو حوالہ دیا گیا ہے ایک نوٹس والوں نے، اس کا تعلق اس تفصیلی اس آیت سے ہے جس کا میں نے ذکر کیا، ہم عام طور پر تلاوت کرتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ حوالہ اس آیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو آیت اس وقت زیر نظر ہے اس سے اس حوالے کا تعلق نہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں یہاں۔ پھر وہ کہاں نکال دیں؟ ہاں ٹھیک، اچھا وہ آیت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس آیت کو اس سارے مضمون سے جدا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص اس آیت کو پیش فرمایا ہے، میں وہ بات بیان کر رہا ہوں، اور عمومی بحث جب آیت آئے گی اس وقت ہم کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں اس جگہ اس مضمون کے ساتھ گڑبڑ نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جس آیت پہ گفتگو فرمائی ہے وہ نکالیں نا، وہ کہاں ہے؟ یہ ہے آل عمران کے آخر پر یہ ساری آیتیں ملتی ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس مضمون پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تفصیل سے آخر تک روشنی ڈالی ہے۔ ایک یہ آیت ہے جس کو الگ کر کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے اوپر شکریہ کی ساری رات گزاری ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو حضرت عائشہ نے سنگل آؤٹ کیا ہے اور کہا ہے اس موقع پر جو تشکر کے جذبات پیدا ہوئے ہیں، اس پر ساری رات روتے گزری ہے، وہ یہ آیت تھی، اس کو باقیوں سے ملایا نہیں ہے، اس لیے میں اس کو الگ ٹریٹ کر رہا ہوں۔ وہ جو آیات ہیں ان کا میں نے حوالہ دیا ہے، باقی صحابہ نے جو حضرت ابن عباس کی روایت ہے اور بہت سی روایت ہیں، رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجد کی حالت میں ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں اس کا اس آیت سے خصوصی تعلق ہے، اور وہ زمین و آسمان پر عمومی غور سے تعلق نہیں ہے بلکہ ایک خوشخبری کے طور پر ہے، اس لیے اس مضمون کو سمجھ لیں۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ میری بات کے متناقض نہیں ہے،
میں عمدن اس کو چن کر ایک طرف نتھار کر پیش کر رہا ہوں کہ اس آیت نے ایک پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا پیغام دیا ہے جس کا بعد میں آنے والے پیغام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کانٹیکسٹ میں فتح اسلام کی ایک عظیم خوشخبری ہے اور اس پر اظہار تشکر ہے۔ اور اس آیت کے سارے باقی لوازمات کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، اس پہ وجد میں آنا، اس پر کائنات پہ غور کرنا، اس کی بکثرت روایت اور ملتی ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب اگلی باری آئے گی پھر اس کو لے لیں گے۔ سر دست اب مجھے وہ بات کرنے دیں۔ ہاں